ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو، اسے نہ بگاڑو. وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ سے دعائیں مانگو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. خوف تو اس بات کا ہو کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں، اور امید اس بات کی ہو کہ وہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے. ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو 70 مائیں جو اپنے بچوں سے محبتیں کرتی ہیں اس سے زیادہ بھی وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے. تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کے بعد نیکی کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ رحمت، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو فرمایا دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرنے بیٹھے تو پہلے اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اور یہ نیت کرے کہ پروردگار اب میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، عاجزی گریہ وزاری کرے، دعا کرنے میں دکھلاوا نہ ہو، دعا کرتے وقت اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو، اور پھر وہ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. عام طور پہ دیکھا گیا کہ مرد اور خواتین جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی عادت آپ بھی جانتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہے. اب آپ سوچیں، ایک فقیر ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہم سے بھیک مانگتا ہے، بتائیے ساری توجہ کس طرف رکھتا ہے؟ وہ ہماری طرف رکھتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور اس کا دھیان ہماری طرف ہوتا ہے. تو دعا کے اندر دھیان اللہ کی طرف ہو، اور ادھر ادھر دیکھنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. اسی طرح بعض لوگ دعا کے دوران انگلیوں سے کھیلتے ہیں، انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں، ہاتھ بند کر لیتے ہیں، یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف ہے. دعا کے اندر نگاہیں نیچی ہوں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی جانب یعنی آسمان کی طرف ہوں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. تو ہتھیلیاں اس طرح ہوں بالکل سیدھی، اور اس طرح جیسے بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، جسے موڑ لیتے ہیں، بعض اس طرح یوں کر لیتے ہیں، بعض اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں. تو دعا کا ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے. تو دعا کے اندر ہاتھ سیدھے ہوں تاکہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو جائیں. افضل یہ ہے کہ ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہو، یا پھر وہ کندھوں کی سیدھ میں ہو، یا چہرے کی سیدھ میں ہو، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے. اب بغل کی سفیدی سے یہ مراد ہے کہ جب احرام کی حالت میں کوئی ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میدان عرفات میں اس طرح ہاتھ بالکل بلند کر کے دعا مانگتا ہے. چونکہ قمیص پہنا ہوا نہیں ہوتا تو بغل نظر آتے ہیں، تو اس طرح ہاتھوں کو بلند کر کے تنہائی میں رو رو کر دعائیں مانگیں، بڑی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں ساری توجہ اسی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے.